بند ہے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل احسان ہے. آپ سنائیے. بس آپ بزرگوں کی دعا ہے سر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے. الحمدللہ. جی جزاک اللہ. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ سیاسی معاملات نہ ہی ڈسکس کیے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ سیاست وہ جن کا السلام کام ہے علیکم. وہ ہی کریں. نہ ہی ہمیں کوئی سیاست کے بارے کوئی پتہ ہے، کوئی معلومات نہیں. یہ السلام بہت علیکم. داؤ پیچ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اندر. دکھاتے کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. خبر کوئی اور نشر کرواتے ہیں یہ لوگ، پیچھے پردہ کچھ اور ہوتا ہے. دکھاتے کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. تو نہ ہی وہاں تک ہماری رسائی ہے، اور نہ ہی ہم کے نظام کو بدل سکتے ہیں. یا تو بندہ کچھ کر سکتا ہو نا، سوائے تبصرے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سوائے تبصرے کے آج تک تبصرے ہی ہو رہے ہیں. دیکھ لیں بڑے بڑے چینل، ٹی وی چینل صرف تبصروں کے اوپر ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کرے جو ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات کرنی تھی. ٹک ٹاک پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں یہ جادوگر بڑے پیدا ہو رہے ہیں. جادوگر اور جادوگرنیاں براڈیں لگی ہوئی ہیں جی، قسمت کے وہ بتا رہے ہیں. آؤ جی 10 پھول سینڈ کرو گے تو پھر تمہیں ہم قسمت کا حال بتائیں گے. بچہ چاہیے، کاروبار کا کوئی رولا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں لگ رہی، ویزا نہیں لگ رہا، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ، ایک دم کریں گے، ایک ایسے استخارہ کرنا ہے، ابھی آپ کو بتا دینا، صرف 10 پھول چاہیے. تو یہ سارے جادوگر جادوگرنیاں یہ سب فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ. تو ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا بچ کے رہیے. ہونا وہی ہے جو مالک نے چاہنا ہے، ہونا وہی ہے. ان لوگوں کو اپنے حالات کا نہیں علم ہوتا تو انہوں نے لوگوں کے حالات کیا بتانے. اپنے حالات نہیں ان کو پتا ہوتے. یہ صرف آپ لوگوں کو دھوکہ دجل دے رہے ہیں. ان لوگوں سے دور رہیں. براڑ لگی ہوتی ہے، یقین مانے 1000 2000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے. یقین جانے ان سے بہتر وہ لوگ ہیں، وہ منگتے، ٹک ٹاک کے منگتے، جو وہ پٹھے پٹھے کام بیچارے کرتے ہیں. کچھ ہمارے سرائکی دوست ہیں، وہ بابے ہیں، بابیاں ہیں، وہ نچ ٹپ کے، وہ پتہ نہیں پٹھے پٹھے کام کر کے، چلو وہ کیا ہے، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ سب کو نظر آ رہا ہے جی وہ مانگ رہے، غریب ہیں وہ، تو انہوں نے اپنی روزی روٹی کو تھوڑا سا دھکا لگایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، چلو اللہ ان کو کسی ذریعے سے ایک دے رہا ہے. وہ کوئی مذہب کو نقصان تو نہیں نہ پہنچا رہے، کوئی آپ کے عقیدے کو نقصان تو نہیں نہ پہنچا رہے. وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے. پھر ان سے بہتر وہ بھی کنجریاں اور کنجر ہیں کہ جو واضح طور پہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ڈانس کر کے، رقص کر کے، جسم دکھا کے، اور گندی 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 باتیں کر کے، گالیاں گولیاں نکال کے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، گفٹنگ لیتے ہیں، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ان کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے.
کوئی وہ مذہب کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. یہ جو جہاں پہ مذہب انوالو ہوتا ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہے. بقایا سارے گناہ اللہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے. اور ان کی طرف اتنی ہمیں توجہ دینی بھی نہیں چاہیے. وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک فعل ہے. لیکن یہ جو مذہب بیچ میں ڈال لیتے ہیں نا کہ جو کام اللہ کے تھے وہ ان لوگوں نے پکڑ لیے ہیں. قسمتیں یہ بدل رہے ہیں، ہاں جی، لوگوں کے بیاہ یہ کروا رہے ہیں، روزی روٹی یہ دے رہے ہیں. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ایک عورت بیٹھی ہے، لڑکی بیٹھی ہے، وہ قسمت کے حال بتا رہی ہے. وہ پتہ نہیں کیا، وہ دل اتنے دل سینڈ کرو تو حال بتاؤں گی. اچھا جی، اس نے دل سینڈ کیے تو اس نے حال بتایا جی کہ تیرا جڑا ہے نا وہ کیا موضوع تھا، پتہ نہیں، ویزا تھا. نہیں، ویزا نہیں تیرا لگنا ہے. تو اس نے آگے پھر نیچے کمنٹ کیا کہ اب ویزا لگوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. کہنے لگی وہ 200 فل پتہ نہیں سینڈ کر تے وہ پھر دساں گی. لو جی، انہیں پھر 200 سینڈ کیتا تو اچھا اب لگ جانا ہے تمہارا. میں کیا جی، بڑی گل ہے، کمال ہی ہو گیا. 2 منٹوں کے اندر اور $2 کے اندر ہی قسمت کا حال بدل ہی گیا ہے بالکل. تہو بل ہی کر دیا ہے، سفید کو سیاہ ہی کر دیا، سیاہ کو سفید کر دیا. بلے بھائی، یہ سب جنتر منتر، یہ فراڈ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں. اور بچے مجورے جو ہیں وہ مسکین، اور یہ وہ طبقہ ہے جو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، مایوس طبقہ، جن کو اللہ کے اوپر کوئی یقین نہیں ہوتا. یہ اصل میں غیر مسلم ہوتے ہیں، یا تو سچ مچ کے غیر مسلم، یا مطلب اسلام کا صرف ایک لبادہ اوڑا ہوتے یہ اعتقادی طور پہ غیر مسلم ہے. وہ تو یہ کہہ رہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ مایوس ہو گیا نا، یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے میرے اوپر توکل اختیار کیا میں اس کے لیے کافی ہوں. اب یہ اللہ پر توکل تو کر ہی نہیں رہا، وہ اس جادوگر کے اوپر توکل کر رہا ہے کہ یہ جادوگر جو ہے نا یہ میرے حالات کو بدل سکتا ہے اور قادر ہے. یہ جادوگر یا جادوگرنی. تو پتہ کیا چلا، وہ اللہ پر تو اس کا ایمان اٹھ گیا نا. اب اس کا یہ ایمان جو ہے وہ ہو گیا ہے ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے اوپر اس کا بھروسہ ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، کبھی کوئی کہتا ہے مجھے فلاں مرض، مجھے فلاں مرض، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے شوگر ہو گئی ہے، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، تو مجھے بلا 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 بلا. یہاں پر بھی تھوڑا سا باریکی سے اندر دیکھا جائے نا تو یہاں پر بھی ایک خلا ہے.
اس کو کس نے بتایا کہ تجھے بلڈ پریشر ہو گئی ہے؟ یقینی سی بات ہے، ایک مشین نے بتایا ہے، ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے، ایک مخلوق نے بتایا ہے اس کو۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے رات کو خواب آیا تھا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، یا مجھے کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا الہام ہوا ہے، ایسا تو نہیں۔ وہ ایک مشین کے ذریعے ٹیسٹ کرتا ہے، یا ایک ڈاکٹر بتاتا ہے اس کو کہ تجھے یہ ہے۔ حالانکہ وہ ہو نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، بس اس نے یقین کر لیا اس کے اوپر، مشین کے اوپر اور ڈاکٹر کے اوپر یقین، اعتماد کر لیا اس نے کہ ہاں اس نے بتایا تو ٹھیک ہے۔ اچھا یار، مشین اگر جھوٹ بول رہی تمہیں کیا پتہ ہے؟ یا ڈاکٹر ہی نالائق قسم کا ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کامل نہ ہو، انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو نے کیسے اس کے اوپر یقین کر لیا؟ ایک ہماری شریعت کے اندر ایک لفظ ہے طبیب حاذق، ہماری شریعت کی فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ طبیب حاذق اگر کسی چیز سے منع کرے تو ہو جانا چاہیے۔ فار ایگزامپل روزے رمضان کے دنوں میں اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا تو طبیب حاذق اگر کہے نا کہ روزہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، نہ رکھو، قضا کر لو۔ اب طبیب حاذق کون ہوتا ہے؟ طبیب حاذق اس طبیب کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے ظاہری بیماریوں کو دیکھنے کے ساتھ اس کی باطنی امراض کے اوپر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ صوم و سلاد کا پابند ہوتا ہے، وہ عالم دین ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طبیب حاذق۔ وہ اگر روکے تو وہ حکم الگ ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کیا طبیب حاذق کی ان شرائط پر پورے اترتے ہیں؟ وہ مشین، وہ داڑھی منڈا فاسق و فاجر، وہ جس کو تم نے ڈاکٹر بنا دیا ہوا ہے، طبیب بنایا ہے اپنا، کیا وہ طبیب حاذق کی شرائط پر پورا اترتے ہیں؟ تو نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لی۔ یہ تھی وہ چیزیں، اللہ پاک نے پہلے کلام سنایا، کلام، اپنے کلام کی انتہا اس کے اوپر کر دی کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہے وہ جو شیطان، ابلیس اور اس کے چیلے، شیطان مجسم، انسان، جو وسوسہ کے ڈالتے ہیں تیرے دل کے اندر، کہا اس سے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ وساوس ہوتے ہیں، ان پر اتنی، مسلمان مومن جو ہے، متوکل جو ہوتا ہے نا، متوکل باللہ، وہ نہیں، ان پر توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے راز تھے، تو اس کو کرید رہے، تو رازوں کو کرید رہے، تو رازوں کی کرید رہے۔ اللہ نے ایک جسم بنایا تیرا، تو اس جسم کے اندر تو گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہاں پہ کیا ہے۔
وہ راز ہے نا، ایک اللہ کا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو کیوں چھیڑ رہے؟ جب انسان نے اللہ کے وہ رازوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے نا، تو ان مسائل کے اندر گرفتار ہوگی۔ میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اندر کیا چل رہا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہنا اچھا تجھے یہ ہے۔ اب وہ اللہ کا ایک راز تھا جو اندر خانے چل رہا تھا، وہ اب سامنے آ گیا، اب اس وسوسے کے ہم گرفتار ہو گئے، زندگی کو ٹیکے لگائیں گے، اس کو پہلے سے زیادہ، پہلے تو پتہ نہیں بیمار تھا کہ نہیں، اب اور بیمار کر دیں گے، اس کے معدے کا بیڑا غرق، اس کے گردے بیڑا غرق، اس کا خون خراب ہو جانا ہے، اس کے جگر کے اوپر اثرات مرتب ہونے، وہ ایک بیماری کو اتار کے 10 اور لگا دینی ہے۔ تو جو اس نے کہا تھا وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ اس نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہتا ہے مجھے بے چینی ہے، مجھے بے چینی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ یار جس میں سکون اس نے بتایا وہ تو کر نہیں رہا۔ نماز کے اندر اس نے کہا تھا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، وہ تو کر نہیں رہا۔ جس سے تیرے یہ بلڈ پریشر اور شوگریں اور یہ کینسر اور یہ والی چیزیں دور ہونی تھی، ختم ہونی تھی، وہ تو کر نہیں رہا۔ ہائے ہائے، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں۔ نیچے دیوبندی بڑھوا ایک آیا ہوا ہے استاد محترم، رہنے گالی دو، باز۔ چھوڑو، ایسی چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوا کریں، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ یقین منے کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا، تو حالانکہ سب سے زیادہ قریب زوجہ ہی ہوتی ہے، سب سے پہلے بندہ اس کو ہی بتاتا ہے کوئی چیز، یا اولاد ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی کچھ ایسے پیٹ میں درد، کوئی سر میں درد یا کوئی اس طرح کچھ ہوتا ہے، کبھی وہ نا ڈرتے ہیں، ہم ان کو بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار نہ ہوا چھڈ، تو کہڑے چکر چ پی گئی، یہ کہیں شکوہ نہ ہو جائے، شکایت نہ ہو جائے، اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے۔ ڈر سا لگ جاتا ہے، پھر چپ ہو جاتی۔ استاد محترم، یہ جو بندہ قسم کھائے کہ بھئی میں قسم کھاتا ہوں کلمے کی، جی اور درود شریف بھی پڑھ کے قسم کھا کے کہے کہ جی میں یہ کام کروں گا، کسی کو مثلا میں پیسے دوں گا، رقم دوں گا،
اور وہ نہ دے تو شاہ صاحب اس کی کیا شرعی حکم کیا ہے اس کا قرآن و حدیث کے مطابق؟ قسم کا کفارہ ہوگا. کہ کس کی قسم اٹھائی ہے اس نے؟ قرآن کی. شورا جی اس نے درود شریف پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے نا تو اس نے کہا تھا میں 5 لاکھ روپے دوں گا، لیکن وہ عمرہ کرنے چلا گیا، 5 لاکھ نہیں دے گیا. نہیں وہ یہ قسم، یہ تو ایک وعدہ ہے، وعدہ خلافی ہو جائے گی. وعدہ الگ ہے، قسم الگ ہے. قسم ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کی قسم. اور شاہ کلام جی وعدہ الہی کی خلافی بھی تو یہ قسم کے اوپر مسلمان کا علماء شیوا کا نہیں ہے. اختلاف ہے کہ کلام الہی کی اگر کسی نے قسم اٹھائی تو وہ قسم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس میں بعض علماء نے کہا کہ وہ قسم ہے، بعض نے کہا نہیں وہ قسم نہیں، قسم صرف اللہ کی. نہیں نبی یہ پاک شاہ کی جی مجھے یہ وعدہ قسم ہے، پورا مجھے کرنا. تیرے سر کی قسم استاد ہے، مجھے محترم، ماں کی قسم، مجھے باپ کی قسم، مجھے اچھا استاد پیر محترم، کی قسم، یہ وعدہ قسمیں پورا نہیں ہوتی. کرنے کا، استاد محترم وعدہ پورا کرنے کا تو پھر اللہ نے حکم دیا، تو پھر اللہ کے حکم عدولی کی نا پھر اس ہاں نے. وہ حکم دلی ہو. تو یہ چیزیں ویسے بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے نا استاد محترم. ہاں کافر مسلمان. تتے توے پہ بھی بیٹھ جائے، قسمیں 1000 کھائیں، ہاں جی جو ہاں ان کی جی ہاں قسموں کا جی. کیا. ہاں اسد بھائی تانوں پیسے نہیں ملنے بھائی، وہ مسلمانوں دی قسم دا اعتبار ہے، کافراں دی نہیں. نہیں یہ ایسے کریں، واقعی یہ قادیانیوں سے گل، یہ چندہ اکٹھا کریں اور واقعی نا یہ یہ کہیں گل بھائی تے غور نہیں قادیانی. کیتا. ہمیں ویسے چاہیے تھا کہ ہم پہلے اس سے پیسے لے کے کسی کے پاس رکھوا دیتے اور پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے. یہ واقعی یہ غلطی ہوئی ہے. وہ تو آصف بھائی آپ 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اس دن 100 روپے کی کوئی آئس کریم کھوائی سی تے انہوں نے جتاتا سی اتنے بروڑ تے آ گئے. تسی 5 لاکھ کی گل کر رہے ہو. ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ. داڑھی منڈا مفتی وہ. وہ تو شکر کرو انہیں بعد چور آگ نہیں گایا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا. وہ تے معرف بیان ہی اس تو شروع ہوندے نے نا انہاں دے. چلو استاد وہ محترم خنزیر اللہ نیچے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خنزیر نا نیچے پھر رہے ہیں. خنزیر اللہ. اللہ اکبر. عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا سی نا استاد محترم اپنے آپ نے. اچھا ایک شیعہ نے کیا میرے کہ پاس میں کتاب پڑھی حسین ہے کا میرے کتا پاس نا، ہوں. اچھا. وہ بات ہے بخاری کی باتیں، کتاب کا نام ہے. اس کے اندر نا وہ ٹرین میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے جی حضوریہ میرے پاس بیٹھے ہیں. وہ بیٹھ گیا تو عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے جی آپ کا اسم گرامی، وہ کہتا ہے جی کلب حسین، یعنی کہ حسین کا کتا. تو آگے سے اس نے پوچھا کہ شاری تو نا آ گئی ہے، وہ کہتا جی میرا نام ہے خنزیر اللہ. اچھا اچھا اچھا. وہ نا آگے سے بڑا حیران ہوا، کہتا جی یہ بھی کوئی نام ہوا. تو عطا اللہ شاہ بخاری کہتا جی دیکھیں آپ حسین کے کتے ہو سکتے ہیں، میں اللہ میاں کا سور نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اکبر. یہ کون سا حوالہ ہے؟ بخاری کی باتیں، عطا اللہ شاہ بخاری. میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں استاد صاحب، بنا بروڈ سے آ کے نا سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو. وہ اچھا واٹس ایپ پہ ذرا کرنا سینڈ. وہ شیعہ یہ رافضی طویل کر لیتا کہ میں تو کہ وفاداری کی نسبت سے کہہ رہا ہوں ہیں، تو یہ خنزیر میں کون سی نسبت ایسی خنزیر پائی میں جاتی ہے، یہ ایسی کون سی ہوتی ہے صفت پائی جاتی ہے؟ کہ عام جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی مادہ کے پاس کسی کو نہیں آنے دیتے، لڑ پڑیں گے، لڑائی کریں گے. کوئی نر جو ہے اپنا کوئی کتیا کے پاس نہیں آنے دے گا دیگر کتوں کو، کوئی بکرا اپنی بکری کے پاس کسی اور بکرے کو نہیں آنے دے گا. لیکن خنزیر کے اندر یہ صفت ہے کہ یہ لائن بنا کے نا ایک خنزیرنی کے ساتھ جفتی کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو یہ خنزیر کھاتے ہیں نا ان کے اندر بھی یہ بے حیائی کی صفت پائی جاتی ہے اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو یہ صفت ہے اس کے اندر. تو یہ صحیح ہے پھر، یہ خنزیر الجلاش ہیں یہ پکے، یہ اسی طرح کی ہیں. فتاوا میں بنوریا تو ٹاؤن کا سن آیا کے ہوا حیران ہو گیا. خنزیر اللہ. استاد صاحب میں نے سینڈ کر دیا آپ کو نا کتاب اور اچھا اسکین بھی. اچھا اچھا.
بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری کی باتیں اور صفحہ 172 جیسے کو تیسا عنوان ہے جیسے کو تیسا. صحیح ہو. سید امین گیلانی کی کتاب ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی باتیں. ٹھیک. اچھا استاد محترم، یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، یہ نجومی جو یہ بیٹھے ٹک ٹاک پہ براڈے لگا کر، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ زیادہ تر یہودی تے ہندو زیادہ تر ہیں ان میں. اور یہ جو ایک قسم کے تاش کے پتے نہیں ہوتے، یہ اس قسم کے پتے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ نہیں وہ مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. نہیں ایسے نہیں ان کو اتنا اچھا بچائیں. مسلم بھی. مسلم بھی ہیں. بڑے میں نے دیکھے ہیں. اصل میں وہ ٹک ٹاک کا اور سوشل میڈیا کا ایک یہ ہے نا کہ کوئی ایک براڈ دیکھو یا کوئی ایک ویڈیو بڑی توجہ سے تھوڑی سی دیکھو نا، تو اس کے متعلقہ پھر ویڈیو آتی ہیں. تو میں ایک آدھ کو دیکھا تو وہ اب اس کے متعلقہ ہی نا مجھے وہ آتی رہتی ہیں فور یو کے اوپر. جی استاد محترم، تو میں یہ کہہ وہ رہا ہوں مسلمان بھی ہیں. کوئی مسلمان وہ کوئی اتاری بنا ہوا ہے، کوئی قادری بنا ہوا ہے، کوئی چشتی بنا ہوا ہے، کوئی سوروردی بنا ہوا ہے. بڑے بیٹھے ہیں بھائی، پگے باندھ کے بیٹھے ہیں. ساتھ علامہ اور مفتی بھی لکھا ہوا ہے. جی استاد محترم، میں یہ ایک ہندو تھی اور ایک یہودی، ان کی براڈ پہ جا کے تو نیچے کومنٹوں پہ لانتے دے کے آیا، انہوں نے ساتھ ہی بلاک ہی کر دیا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. استاد صاحب وہ ایک نا کتاب ہے چمنستان ظفر علی خان کی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو دیوبندی ہے نا وہ اس کا وہ بڑا جو تھا، ایک منٹ میں اس کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو، امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری. اس نے اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا نا جی وہ ہاں سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں. ہاں جی. یہ بہت یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو تھے نا بہت سخت مخالف تھے پاکستان بننے کے اور پاکستان غالباً یہ وہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا پاکستان کی پے تک نہیں بننے دیں گے. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل ماشاء حال. اللہ. اچھا استاد محترم، وہ آپ کی ایک کتاب آ رہی تھی 3 ایڈیٹس 3 مرزے، وہ اس کا پوچھنا تھا، وہ کب تک نہیں آ جائے گی؟ وہ میں نے آئیڈیا صرف پیش کیا تھا کہ ارادہ ہے اچھا میرا، تو وہ ارادہ تو ابھی بھی ہے. تو یہ بس نا نعمان میاں دیگر کاموں کے اندر سے اتنا وہ ہے کہ بس کیا بتاؤں. اور انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. ارادے اللہ تو پاک ہے نا، بہتر کرے گا. ارادے اور تو ایک بندے کو رکھنے سوال چاہیے. اور تھا میرا کہ ویسے تو یہ سوال پتہ نہیں بنتا ہے یا نہیں بنتا، مجھے یہ تشویش تھی کہ یہ مرزا ذات سے یہ فتنے کیوں نکلتے ہیں زیادہ، مطلب کہ بڑے بڑے جو اتنے فتنے ہیں، یہ تینوں ہی مرزے تھے. بالکل صحیح ہے. یہ نعمان ہاشمی بھائی، تیسرا مرزا کون سا ہے؟ ایک تو مرزا وڈا مرزا ہو گیا، ایک چھوٹا مرزا. مرزا میڈیم، وہ گوبر شاہی، وہ بھی مرزا ہی تھا. اچھا گوبر شاہی. ہاں ریاض گوبر سے یہ بھی مرزا تھا نا.
एक और भी तो है वो चंद बसवेश्वर सिद्दीक। तो वो मिर्जा ये लाश को भूल गए हैं। अच्छा, ये मैंने ना एक बेहतर करके ना उसका स्कैन तैयार करके मैं आपको भेज रहा हूँ, खंजीरुल्लाह वाला, चेक करना जरा फिजाना। जी उस्ताद साहब मैं देखता हूँ। तो इस तरीके से ना कोई बेहतर स्कैन तैयार किया करे। वो उस्ताद साहब अक्सर ना वो एतराज़ कर देते हैं जी आपने वो खाली नेट से स्कैन उठाया, तो मैं ना पूरी किताब ही जो है ना डाउनलोड करके ना फिर नहीं, वो उसके पूरी तस्वीर किताब बना मैंने भी देता हूँ। उठा ली है, पूरी किताब तो पूरी रखते हैं ना, किताब नहीं दूरी। चलो बहरहाल हवाला बड़ा कमाल है खंजीरुल्लाह वाला। देखो भाई, अगर हम खंजीरुल्लाह अब कहेंगे तो आप नाराज नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि ये बुखारी साहब ने खुद अपने आप के लिए ये लफ्ज तजवीज किया और नाम तजवीज किया है, तो ये तो अब बेहतरीन हो गया उस्ताद साहब, सही है और क्वालिटी भी ठीक है इसकी, HD रिजल्ट है। जी हाँ जी। उस्ताद मोहतरम ये सारे फितने इकट्ठे तो हुए हैं, मगर इनमें से वो एक तो नजर नहीं आता आजकल, मतलब काफी अरसा हो गया है, वो अंजुमन दीदार जो था वो, जिसका वो सरबराह। वो खत्म ही हो गया है, वो उनके अच्छा, दो वो चार भी बंदे खत्म हैं हो उनके पास। जी जी। अच्छा, ये जो है ना, क्या इसका नाम है, शुफ शुफ, इसकी भी वो दुकान बंद हो गई है। इसको इतना सर पे चढ़ाने की अब जरूरत नहीं है, दुकान बेचारे की गोल हो गई है। बड़ा काम किया उसने, वो जो था वो वो इकरारुल हसन। इकरारुल हसन, तो वो जब से उसने किया ना, उफ, वो दुकान इसकी बिल्कुल ठप हो गई है, या बैक बैक पे चले गए हैं। तो यही होता है असल में, फितनों को एक्सपोज करके ना बस छोड़ दो, फिर उनके पीछे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना उस्ताद एक्सपोज जी हो वो गया होगा। कासम खाबी नहीं नजर आंदा आजकल। अब वो कासम भी खाबी बैक पे चला गया ना, वो भी आउट हो गया। कासम ख्वाबी है, वो था एक, क्या इसका नाम है, और जाहिद अहमद खान ईसा, कजाब। अहमद ईसा, ठीक है। ये तो बिल्कुल गैब हो गए, खत्म, कहानी खत्म। मतलब उस्ताद जी जिद्दां मतलब कि सीजन ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ। नहीं नहीं, सीजन नहीं, ये तो दुकान खोल के बैठते हैं, दुकान खुल जाती है, दुकान चल पड़ती है, तो वो फिर मुफ्ती साहब की नजर पड़ जाती है, मुफ्ती मुबशर साहब की। तो वो जब मुफ्ती माशा साहब की नजर पड़ जाती है, तो इनकी नजरें खैर से और इनके तुफैल और इनके फैजान से वो माशाल्लाह दुकान ही बंद हो जाती है। उस्ताद जी मैनू ना कासम खाबी दे कोई फॉलोअर सी अननोन मलेशिया दा नंबर सी इंदा ते उत्थों लेकिन बादू रिप्लाई नहीं आया उंदे तो उंदा मैं नंबर सेव रखया उंज। और बस वो रिप्लाई देने दे चक्कर च वो दुकान उन्हां तक बंद हो चुकी सी। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ। अच्छा उस्ताद जी एक भारत च फितना बड़ी स्पीड नाल फैलदा पिया लेकिन बड़ी खामोशी नाल उंदा की ना जे शकील ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬੰਦਾ नहीं ਕੱਢੇ वो भी ਬਾਹਰ कोई ਹੁੰਦੇ नहीं, ਫਾਲੋਅਰ वो भी कोई नहीं, वो एक्सपोज हो गया, वो भी फारग हो गया।
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਟਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਪੋਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੋਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਜ਼ਦਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादे मोहतरम कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादे मोहतरम, छोटी सी बात अर्ज करनी थी। तकरीबन ना एक 1.5 हफ्ता पहले ना हमारे एक भाई है, तो वो टिकटॉक के ऊपर ना महफिल नाच सजाते हैं। तो मैं ना अक्सर उनकी ना जाके ब्रॉड पे तो नाते सुनता रहता हूँ, और कराम पढ़ते रहते हैं। तो बड़ा एक अच्छा सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ था। लेकिन ना पिछले 1 हफ्ता पहले मैंने देखा कि वो ब्रॉड के ऊपर ना खवातीन को बैठाकर तो उनसे नाच गाने करवा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि ये चीज़ गलत है। तो आगे से खवातीन मुझे कहती कि जब आप खवातीन के गाने सुनते हो तो तब नहीं गलत होता। तो मैंने उनको फिर ये जवाब दिया, मैंने कहा देखिए, जब गाने सुनते हैं ना, तो क्या हमारी नीयत ये होती है कि ये गाना सुनने से हमें सवाब होगा? वहाँ पे तो किसी बंदे की ये नीयत नहीं होती कि गाना सुनने से मुझे सवाब होगा। सबको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो नाच सुनने हम आते हैं सवाब की नीयत से। अब ये ना हो कि सवाब की नीयत से आए और उल्टा गुनाह हो जाए। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने ना वो आपकी सारी गुफ्तगू आजिज ने फॉर यू पे बैठ के सुनी थी। अच्छा 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 जी। बड़ी सारी तवज्जो से मैंने सुनी थी। तो बहरहाल ये देखे अजीम के इंसान ही है ना, इंसान गलती का पुतला है, असल में गलती करता है। तो कोई नहीं, ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करने वाला। अब हम कोई बंदूक ला के उनके सर के ऊपर तो नहीं खड़े हो सकते ना। बस एक बात आपने करनी थी, कर दी। अगर वो समझ जाए तो ठीक, ना समझे फिर भी ठीक है। उनका मामला फिर अल्लाह पाक के सुपुर्द है ना, ये मामला। जी हमारा बहरहाल आपने अपने तई बड़ी कोशिश की थी, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अच्छा, ये एक चीज जो है ना, ये जो लड़की लड़के का प्यार मोहब्बत वाला जो सीन है, ये असल में उफ बहुत खतरनाक है। ओहो, ये शैतान के वारों में से बड़ा तगड़ा किस्म का वार है, और ये हर एक के साथ है, इससे कोई बरी नहीं है। जितने भी इंसान है अंबिया के अलावा, तो उसके अंदर ये मोहब्बत के जज्बात तो हैं ही ना। वो फिर अल्लाह पाक जिसको तौफीक दे तो बचा लेता है, तो जिससे तवज्जो उठ जाए तो उसको फिर आजमाइश में डाल देते हैं, इश्क मजाजी के अंदर फंसा देता है उसको। लेकिन ये है कि अगर इसको थोड़ा सा रूहानी तौर पे देखा जाए तो ये जज्बात बड़े कीमती हैं। वैसे हाँ जी, ये जज्बात वैसे बड़े कीमती हैं। ये इश्क मजाजी है जो हकीकत की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, आप बचा फरमा रहे हैं। और मैं यहाँ पे वैसे मैंने वो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, वारिस शाह हकीकत दे लैन लज्जत पहले चख के लून मजाजियां दा। तो ये जो मजाज है ना, ये हकीकत की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये किसी किसी के साथ होता है, हर एक नहीं कि हर एक या मजाज के अंदर ही पड़ जाए हकीकत का मजा लेने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वैसे एक जिमनी बात की है कि बसा औकात कभी ऐसे होता है कि ये चीज अच्छी होती है। उस्ताद मोहतरम, ऐसे ही बस मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, ये ना अच्छा, जब भूल जाएंगे फिर माजरत। जी 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 जी। जुलेखा रजी अल्लाह अन्हा को भी तो वो देखे ना, मजाज ही हकीकत की तरफ ले गया था, जिसने अपना फना कर दिया मजाज के अंदर। लेकिन जब ओहो हो
حقیقت کا نظارہ کیا وہ اس کے اندر کھو گئی ہیں. یوسف ان کے سرہانے کھڑے رہے ہیں, انہوں نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی. تو یہ ہوتا کبھی کبھی ہے, اصل میں یہ ہمیشہ کا قاعدہ نہیں ہے. کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے شاید کوئی ایک جس پر اللہ پاک مہربانی فرمائے. جی اب عظیم بات کر. سادہ محترم میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ ماضی کے اندر تقریباً آج سے کوئی 5 یا 6 سال پہلے میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا کہ میں ایک وہ سمجھ لیں کہ غلطی سے ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا. تو نا اکثر اس سے باتیں کرنا, تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. تو جب اس نے یہ جملہ پڑھا نا, میں بڑی گہری سوچ میں چلے گیا کہ میں نے کہا یار دیکھو ایک انسانی مخلوق ہے, اس سے اگر میں نے اتنی محبت اس سے کی ہے تو وہ کہہ رہی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے محبت کروں کہ جن کا مجھے یقین ہے کہ یار یہ ذات تو میرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو پھر اللہ سے توبہ کی, پھر اس کام سے نکلے, اور آج تک مجھے پتا بھی نہیں کہ وہ لڑکی زندہ ہے کیا. اس کا بالکل رابطہ اسے ختم کر دیا. میں بس یہ ایک چیز جو ہے تھی میرے دماغ میں گھس گئی. میں نے کہا یار ایک انسان اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کے دعوے پہ مجھے شاید ہی کوئی 50% یقین ہو, تو کیوں نہ میں اس ذات کی طرف جاؤں کہ جس کے دعوے کے اوپر کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی کہ مجھ سے محبت کرو اور میں تمہارا ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں کیا چھوڑوں گی وہ ذات. تو کیوں نہ میں ان کو چھوڑ کر پھر اس ذات باری تعالیٰ کی طرف آ جاؤں. تو بس یہ ہوتے ہیں کچھ ایسے واقعات, بالکل آپ بڑے مزہ فرما رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. استاد محترم ایک سوال تھا میرا کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ایک بار میں نے سنا ہے کہ حدیث مبارکہ تھی, شاید کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ علماء سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ جو ہے نا اہمیت رکھتی ہے, اور ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح امت محمدیہ کے علماء ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, عالم کی فضیلت تو ہے نا, عالم. اچھا عالم جو ہے نا, عالم دین, اگر اس کا عقیدہ بد نہیں ہے لیکن عمل کے اندر وہ خراب ہے, وہ جتنا مرضی خراب ہو, وہ نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, مان لیتے ہیں وہ زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, مان لیتے ہیں وہ چور ہے, ٹھگ ہے, مان لیتے ہیں وہ دنیا کا ہر گناہ کرتا ہے, لیکن ہے عالم دین. اس کو کہتے ہیں بے عمل عالم, بے عمل عالم. علماء سو وہ الگ ہیں, بے عمل عالم ایک الگ ہے, عالم سو علماء سو الگ ہے. علماء سو وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کا ظاہری لبادہ اوڑا ہوتا ہے, لیکن وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں. وہ ہے علماء سو. علماء بے عمل گنہگار وہ الگ ہے. تو یہ بہرحال
علماء سو ہوں یا مطلب علماء دنیا ہوں، سوری گنہگار علماء ہوں، بے عمل علماء ہوں، یہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے جنت میں، کیونکہ عقیدہ تو نہیں نا بد ہوا ان کا، وہ ضروریات دینیا کے منکر تو نہیں ہوئے، وہ تو پھر کافر ہو گیا نا، وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی نا۔ تو بات میں جو کرنے لگا تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں، جو بے عمل عالم ہوتا ہے نا، بے عمل عالم، تو وہ ہزار عابد سے افضل ہوتا ہے۔ ایک عابد ہے فاسق و فاجر، بڑی عبادت کرتا ہے، 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج زکوٰۃ روزے سب کچھ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہے فاسق و فاجر اور غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ تو اس جیسے ہزاروں سے بہتر وہ عالم جو بے عمل ہے، بالکل بے عمل ہے، وہ پھر بھی افسر۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی ایک جگہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جماعت ہونے لگی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور ایک عالم دین سویا ہوا ہے، اور فرمایا حرام ہے ایک غیر عالم کا اس عالم دین کو آ کے اٹھانا کہ اٹھ نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز پڑھ، کیا حرام ہے۔ وہ عالم دین ہے، اس کو پتہ ہے، وہ شریعت کے معاملات کو جانتا ہے، تو غیر عالم ہے، تجھے پتہ ککھ نہیں ہے، تجھے کس نے اختیار دیا کہ اس کو آ کے اٹھا؟ تو آ کے سمجھا رہا ہے ایک عالم دین کو، نہیں یہ بات ایسے نہیں، ایسے کیا یہ حرام ہے۔ تو نعمان اتنی کافی ہے گفتگو، کہا تھا تو نے اس پر تھوڑی سی جی کلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بس یہ میں نے پوچھنا تھا کہ بابا جی نے یہ فرمائی تھی حدیث، ان کے دین مبارک سے سنی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو بہرحال کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی موضوع بن نہیں جاتا ہے الحمدللہ ہمارا۔ اصل میں موضوع جب تک نہ ہو تو پھر کلام بھی نہیں نہ ہوتا، موضوع ہے تو کلام ہے، جی بغیر استاد موضوع محترم، کے جو کلام موضوع تو ہوتا ہے، بڑے ہیں، مگر آپ کا وقت جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ملتا ہے، اسی لیے۔ ہاں وہ تو بس سب کچھ ساتھ ہی چل رہا ہے نا۔ تو کوشش کیا کرے جب براڑ لگا کے بیٹھے کوئی نہ کوئی ایک موضوع چھیڑ لیا کرے، اس پر کوئی گفتگو کا شروع کر دیا کرے، لیکن ہو موضوع، ادھر ادھر کی ٹاماٹوئیاں۔ میں ویسے براڈ پہ بیٹھ کے پچھلے کوئی 20-25 منٹ سے شاید سن رہا تھا، تو وہ کوئی موضوع نہیں تھا، کوئی بس گپیں شپیں چل رہی تھیں، تو میں نے کہا چلو پھر وہ ایک موقع آیا تو میں نے کہا انٹری مارنی چاہیے یہاں پر۔ اچھا یہ ایزی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی استاد محترم، میں ازکین سلیمان۔ ہاں وہ تو ازکین ہی ہے، یہ لکھا کیا ہے؟ یہ ازکین کا شارٹ فارم پہ نام لکھا ہے ایزی۔ اوہو نہ شارٹ نہیں کرتے ہوتے، مسلمان شارٹ نہیں کرتا، جی استاد، جو ہے وہ ہے ازکین، ماشاءاللہ پیارا نام، وہی لکھے، پورا لکھے جی ازکین۔ استاد محترم، پورا ازکین سلیمان، یہاں میں نے ہاں سوچا جی میں غلام ازکین سلمان سلیمان۔ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا وہ ایک الگ ہے، ازکین بھی چل جائے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، میں ازکین کے اندر اے بڑا ڈالیے گا۔ ٹھیک ہو گیا استاد محترم، میں چینج کر دوں گا۔ اچھا یہ محافظ بھائی کا نام کیا ہے؟
मुफ्ती साहब खान साहब हूँ मैं। हो खान साहब है, अच्छा अच्छा। खान साहब नाम भी होगा हमारे खान साहब का। यासिर खान नाम है हाँ मेरा। यासिर खान साहब। तो यासिर भाई आप नाम लिखे अपना तो वो नहीं सही, यासिर। सर मैंने दूसरी जो बनाई हुई है वो खान साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे उनको, मैं छोटा था तो मुझे खान साहब कहते थे ना, दुलार से, प्यार से, तो इसलिए मैंने वो आईडी बनाई हुई है खान साहब के लिए। और इसको मुहाफिज 313 इसलिए नाम दिया सर कि ये जो राफजी वगैरह है ना, इनसे कभी बातचीत करते हैं तो जो 313 है हमारे बदर के, उनका मुहाफिज यानी कि उनका पहरेदार, बिल्कुल ठीक है। उस निस्बत से ये मुहाफिज 313 बनाई है मैंने आईडी सर। सही है जी, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लगा दूंगा इस पे, नहीं वरी है, लेकिन ये मेरी वो सोच के मैंने बनाई थी आईडी ये। वो ये है कि खान साहब यासिर भाई, बात ये है कि वो तो 313 की जो हमने हिफाजत करनी है वो तो अपने कॉल के जरिए करेंगे ना, फिर वो मुकालमे के जरिए, वो अपनी जुबान के जरिए वो फिर हिफाजत करेंगे हम। जो नाम है ना, नाम के अंदर बड़ी चाशनी होती है, नाम नाम ही है। देखे ना, क्या हमारे असलाफ नहीं थे इन 313 की हिफाजत करने वाले? क्या उनमें से किसी ने रखा हो कि मैं मुहाफिज 313 हूं? हालांकि सबसे बड़े तो मुहाफिज 313 वो थे, उनमें से किसी एक ने भी अपना ये नाम तो नहीं रखा। हम मुहाफिज ही है, सारे मुहाफिज है। अच्छा, मेरी पूरी जिंदगी गुजरी है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत करते, तो मैं अपना नाम रख लूं तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत या मुहाफिज खत्म नबूवत। हाँ जी, या चलो सहाबा की इज्जत के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत कर रहा हूं, तो मैं लिख लूं मुहाफिज सहाबा। मैं औलिया अल्लाह की मुहाफिज हूं, तो मैं लिख लूं मुहाफिज औलिया अल्लाह। वो तो अमली तौर पे हम करेंगे ना, नाम तो नाम ही है भाई, मुबशर नाम है मेरा। और मुफ्ती इसलिए कि मैं एक आलिम हूं, एक मुफ्ती हूं। शाह जो मेरी कास्ट है, मेरी जात है, तो तीनों चीजों की वजाहत होगी, नाम की भी, एक ओहदे की भी, और एक जात की भी। तो इस तरीके से, और कोशिश ये भी साथ करनी है, एक तो नाम असली वाला लिखें, और दूसरा ये खत्म नबूवत का लोगो प्यारा सा लगा लें, तो इंशाल्लाह इसकी भी बरकतें मिल जाएंगी। ये दो बरकतें मिल जाएंगी ना, एक नाम की बरकत और एक माशाल्लाह गुम्बद खजरा की बरकत। ये दो काम करने हैं ना। एक नाम ओरिजिनल रखने हैं हमने, सब ने नाम जो है वो है, कोई निक नेम नहीं, कोई एब्रीवेशन नहीं, एब्रीवेट नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं, जो है वो है हम। वो चाहे किसी को कोई बुरा लगे भला लगे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह जी, सद माजरत के साथ मेरी ये जो आईडी थी एक और इसी नाम से, वो ब्लॉक हो गई थी, मेरे ख्याल में किसी ने रिपोर्ट वगैरह की, तो ये फिर मैंने दूसरे जो ना, वो क्या नाम है उसको कहते हैं, ईमेल एड्रेस, दूसरे ईमेल एड्रेस से फिर मैंने ये नई आईडी बनाई। इसमें बहुत कम मेरे फॉलोअर वगैरह भी हैं, तो इसमें मेरे अगर वो भाई मुझे भेजेंगे इनबॉक्स ये वाला लोगो, तो मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा। हाँ, मेरे तो पास आप लोगो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें ना, मुझे चल ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं मैसेज आपको कर, मेरे पास है सेंड नंबर कर आपका, देता हूँ, कोई सा मसला ही कोई नहीं है, ये तो कोई मेरे पास है आपका नंबर सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैं अभी हाय हेलो लिख कर अभी भेज देता हूँ ये लोगो लगा लें, और जी जी नाम भी तब्दील करके ये जो असल नाम है वो रखना है। जी। असल में पता क्या शाह जी, ये थोड़ा सा ऐसे मजाक, पहले मैंने इसका नाम रखा हुआ था मिर्जा गुलाम कादियानी, तो मैं वो चला जाता था कादियानियों की बराड़ पर,
تو ان کو گالیاں دیتا تھا, وہ مجھے کچھ نہیں بول پاتے تھے کیونکہ نام ہی ایسا رکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے یہ والا نام چینج کیا. انہوں نے کہا جی جی وہ یہ ہے کہ ایک تو گالی نہیں ہم نے دینی نا, نہیں گالی نہیں دینی, کیوں ہم وہ گالی ہوئی ہے, ان کو جب حوالہ دیں گے, کوئی دلیل دیں گے, دلیل سے بات کریں گے, وہ گالی ہوئی گالی ہے. یہ مکالمہ کرنا, مرزے کی کتاب کا حوالہ دینا, یہ گالی ہی گالی ہے, یہ گالی ہوئی ہے ان کے لیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم کوئی گالی دیں. تو یہ کام نہیں کرنا, بالکل نہیں, اچھا نہیں ہے. اچھا یار صاحبان, اسکندر مرزا بھی آ گیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بابا, کی حال ہے؟ ٹیٹ ہے اللہ دا شکر. شاہ صاحب ایک مسئلہ یار پہ گیا بڑا سخت قسم دا. جی 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 جی. شاہ صاحب اب مسئلہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ 2001 میں مرزا طاہر نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ کہا تھا کہ انڈیا میں اس سال 4,05,36,000 بیعتیں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا؟ ہاں. اچھا 2024 میں انڈیا میں قادیان میں ان کا جو جلسہ سالانہ ہوا ہے اس میں ان کی ٹوٹل حاضری جو ہے نا وہ تھی 16,091 MTA. اس نے یہ رپورٹ کی ہے. اب شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 23 سال میں یہ 4,19,19,909 بیعتیں جو ہیں نا یہ بیعتیں جو آج گئی ہیں یہ لبنیاں ہیں. بیعتاں نہیں لبدیاں پہ جس طرح نمونہ والا منڈا کو آج گیا ہے نا 4,05,19,909 بیعتاں. اے استاد جی معذرت دے نال مخلوقات دی تعداد ہی ختم ہو گئی اصل وچ. تعداد انجی وداندے گھٹاندے رہندے نے انہاں دے. تسی نا جی او چک کے ویکھ لو انہاں دے اخبار, الفضل اخبار چ ڈیٹیل آندی ہے تے 15-20 سالاں دی جڑی انہاں دے سالانہ جلسے دی جڑے اعلانات سن نا بیعتاں دے, او چک کے ویکھ لو, آپ ہی تانوں پتہ چل جائے گا سفید و سیاہ دا فرق. ہاں جی. تے بس نمونے نے پتہ نہیں کی نے. شاہ صاحب یہ لاش نے تو مرزا صاحب نو کہا سی کہ میں تیری تبلیغ نو دنیا دے کناریاں تے پہنچاواں گا, تے انہاں تبلیغ پڑھ کے کناریاں تو بھی باہر ٹپاتی ہے. انہوں نے پہنچا تے چھڑی ہے ٹک ٹاک تے. نہیں ہن بیعتاں جڑیاں نے ہن اج کل مریخ تے زہرہ تے چاند دے تے ہو رہیاں نے. ہاں بڑی بڑی دور پہنچے نے بھائی. تے سورج تے بھی کوئی 2-4 خیمے لائے ہونے نے انہاں نے. ایسے طرح میں اچھا صاحب تسی جاری رکھو, میرے پیچھے جڑا ہوئے نا شور ہے ذرا. اچھا نہیں میں بھی جاواں گا, مینوں اجازت چاہیے. رب رکھا بھائی صاحبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.